اکثر اللہ عز و جل کو ہم سجدہ شکر نہیں کرتے، مگر دیکھیں کتنا کریم ہے وہ رب کہ ہم نعمات کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی وہ رب ہمیں نعمات عطا کرتا رہے۔ سبحان اللہ، یہ شکر ہے، اور اس پر شکر اس رب کی ذات کا جتنا بھی ہم کریں کم ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان اماموں کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی زندگی اگر ہم ایک لمحہ ہم مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ جمعہ کا دن ہمیں یاد کرواتا ہے کہ انسانوں، تم اس دنیا میں مست ہو، تمہیں یاد نہیں کہ ایک دن موت آئے گی، تم اتنے مست ہو ان دنیا میں کہ تمہیں اکثر لوگوں کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں، اکثر لوگوں کو اپنی فیملیز کی بھی فکر نہیں، وہ اپنی ذات میں مست ہیں۔ مگر جمعہ کا دن ہمیں یاد کرواتا ہے کہ انسانوں کہ یقیناً موت آئے گی۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امید کر رہا ہے اس دنیا سے اور وہ بھول چکا ہے کہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اس کو ایک دن موت کی ٹھوکر لگے گی۔ یعنی انسان اتنا مست ہے اس دنیا میں، اس کو بالکل پتہ نہیں کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے۔ انسان آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ انسان آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہا ہے؟ مال، دولت، پیسہ اس دنیا میں رہ جائے گا، کوئی کچھ ساتھ لے کر نہیں گیا۔ مولا امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی دولت کے پیچھے نہ لگا رہے، دولت حاصل کرنے میں اپنی زندگی برباد نہ کرے، وہ حاصل کرے جو اس کے کام آئے گا۔ کیا اس کے کام آئے گا؟ مولا فرماتے ہیں علم ایسی دولت ہے اس خدا کی طرف سے جو اس دنیا میں بھی اس کے کام آئے گی اور آخرت میں بھی علم اس کے کام آئے گا۔ یعنی دیکھیں علم کیسی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے اس خدا کی طرف سے کہ انسان دولت کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر علم ایسی دولت ہے کہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے دولت کے پیچھے، مگر پھر بھی وہ دولت اس کے کام نہیں آتی، مگر علم ایسا ہے کہ اگر ایک لفظ انسان سیکھ جائے تو وہ اس دنیا بھی اس کے کام آئے گا اور آخرت میں بھی اس کے کام آئے گا۔ تو یہ ایسی ایک دولت ہے خدا کی طرف سے کہ اگر ہم اس کو حاصل کریں تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ علم سے انسان میں معرفت آتی ہے، انسان اگر علم حاصل کرے تو اس کو معرفت ملتی ہے، معرفت سے انسان اس درجے پر آ سکتا ہے کہ جب اس کو معرفت کی نعمت مل جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خدا کون ہے، اور خدا کا جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رب کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر انسان جو محبت اس دنیا کے لیے رکھتا ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں تقوی الہی آ جاتا ہے، اور تقوی الہی سے وہ پھر وہ منزلیں طے کرتا ہے کہ اس کو معرفت کے جو دروازے ہیں اس پر کھل جاتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں مومنین، اس زندگی کی حقیقت اگر آپ نے جاننی ہے تو محمد و آل محمد سے پوچھیں، اگر اس زندگی کی حقیقت جاننی ہے تو امیر المؤمنین سے پوچھیں، کیوں مولا نے فرمایا کہ میں اس دنیا کو طلاق دیتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا بتا رہے تھے، اے میرے ماننے والوں، اس دنیا سے پیار نہ کرو، یہ دنیا بے وفا ہے، جب چاہے موت آ کر تمہیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ یعنی اس آخرت کے لیے کیوں نہیں ہم تیاری کرتے؟
اپنے گناہوں کی ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ 3 ایسے زبردست اعمال ہیں کہ اگر انسان بجا لائے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ 3 اعمال فقط۔ سب سے پہلے ہر حالت میں وہ ذکر خدا کرے، ہر حالت میں۔ دوسری وہ یہ کرے کہ وہ دین کی دولت وہ حاصل کرے، یعنی دین کی دولت کیا ہے؟ علم، معرفت۔ جب وہ علم اور معرفت حاصل کرے گا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور تیسری چیز کہ وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرے۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے وہ یہ امید رکھے کہ وہ خدا اسے معاف کر دے گا۔ جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا تو پھر وہ کیسے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ رب بھی اسے معاف کر دے گا؟ جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے وہ یہ بھی یقین رکھے کہ وہ خدا یقیناً اس کے ساتھ انصاف کرے گا، چونکہ وہ عادل ہے۔ ہم جب اصول دین اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو توحید کے بعد عدل ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اپنے اعمال کو کبھی بھی قلیل نہ سمجھو، جو بھی کر رہے ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے ہر روز قرآن کی تلاوت کرنا، ہر روز مستحبات کرنا، نوافل ادا کرنا، ذکر خدا کرنا۔ واجبات اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو یقین رکھیں وہ رؤوف الرحیم ہے۔ کوشش کریں، نیت کریں، چونکہ نیت سے اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا رؤوف الرحیم ہمارا رب ہے۔ انسان اگر گناہ کی نیت کرے کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ عز و جل اس وقت تک وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں درج کرتا جب تک وہ گناہ نہیں کرتا۔ مگر دیکھیں کتنا رؤوف الرحیم ہے ہمارا رب۔ انسان اگر نیکی کی نیت کر لے، اچھائی کی نیت کر لے، بے شک وہ کام وہ 10 سال کے بعد کرے جا کر، مگر وہ رؤوف الرحیم جب سے اس نے نیت کی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کتنا رؤوف الرحیم ہے ہمارا رب۔ وہ رب چاہتا ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ ہم صراط مستقیم پر رہیں۔ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ رب یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں وہ دوزخ میں پھینک دے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، اتفاق رکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں کس طرح سے ڈس یونٹی ہے۔ کیسے ہم یونٹی لے کر آئیں، کیسے ہم ایک ہوں۔ آپ دیکھیں کس خدا کے ماننے والے ہیں؟ وہ خدا جو رؤوف الرحیم ہے۔ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ کن اماموں کے ماننے والے ہیں؟ جنہوں نے معرفت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ اور وہ امام جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں مگر ہم دل میں سمجھ نہیں سکتے، جب ہم سنتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یا جس طرح سے سرکار نے اپنی زندگی بسر کی ہے، جس طرح سے شفقت سے، رحمت سے انہوں نے امت پر اپنی نگاہ رکھی ہے، اسی طرح سے علی سے لے کر مہدی تک ہر ایک امام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ آپس میں ایک رہیں۔ ماشاءاللہ، محمد و آل محمد صلی اللہ